یہ دیکھیں اتنا سا مختصر سا ہے یہ اس طرح سے آپ بنا لیں روزانہ اسے دیکھیں کہ یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں، اسے دہراتے رہیں نا، یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ تعبیر ہے ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے جو ویسے تو وہ پڑھا نا ہم نے کلمہ میں اس میں پڑھی اسم فعل وہ نہیں بتا رہا، عام سی باتیں سادہ۔ جو سب سے پہلی چیز پڑھی تھی وہ حروف اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے پڑھی ہے یہ حروف اعلیٰ، یہ شروع میں لگتے ہیں الف تا یا نون، اس کے معنی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا کیا معنی ہوتے ہیں، وہ سارے پہلے معنی ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، اور جس فعل پر لگتے ہیں اسے یا تو پریزنٹ میں کر دیتے ہیں یا فیوچر میں، اس کا معنی یا پریزنٹ میں ہوتا ہے یا فیوچر میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو علامتیں دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھی ہے تا، تی، تو اور تا ساکن، یہ فعل ماضی کے آخر میں لگتی ہیں، یہ شروع میں لگتی ہیں یا آخر میں لگتی ہیں۔ اور یہ کیونکہ فعل ماضی ہے دوسرے کو زمانے کی بات ہوتی ہے، تا کا مطلب تو ہوتا ہے، مرد کے لیے تی، عورت کے لیے تو ہوتا ہے، اور تو جو ہے میں اس کا معنی ہوتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تا ساکن عورت کے لیے یا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے تیسری جو ہم نے چیز پڑھی تھی وہ یہ پڑھی، مجھے مجھے نا یہ آسانی ہے، یہ دیکھیں یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی، یہ یا تو فعل کے آخر میں ہوتے ہیں یا اسم کے آخر میں ہوتے ہیں یا پھر اسم اور فعل دونوں کے آخر میں، مطلب یہ جو ہے نا یہ فعل کے آخر میں ہوتا ہے، یہ اسم اور فعل دونوں کے آخر میں ہوتا ہے، اور یہ اسم کے آخر میں ہوتا ہے، ایک فعل کے آخر میں بھی آتا ہے لیکن وہاں یہ جمع کے لیے نہیں آتا، کہ جتنے بھی میں نے نشانیاں بتائی یہ سب جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں اس کا ترجمہ تم سب ہو رہا ہوتا ہے، کہیں ان سب ہو رہا ہوتا ہے، سب کا مطلب ہے جمع، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ دیکھو اضربوا، ٹھیک ہے، تم سب مارو، ضربوا ان سب نے مارا، یہ اگر واو اگر آ گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یضربون وہ سب مارتے، یا کی وجہ سے ہم نے وہ کر دیا اور اس کی وجہ سے سب کر دیا، جمع کر دیا، وہ سب مارتے۔ مسلمون وہ سب اسلام لانے والے، حافظون سب حفاظت کرنے والے۔ اچھا، یارون جو ہے مسلمین سب اسلام لانے والے، وہی مسلمون والا معنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہی مسلمون والا معنی ہے۔ حافظین سب حاضر ہونے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فعل ہے جس کے آخر میں آتا ہے وہ ہے تضریبین، تا کی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے تو، اور تضریبین یہ سنگولر عورت کے لیے، تضریبین تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے، ٹھیک ہے۔ اس کی وہ نوٹ آپ کو سمجھنے کے علیحدہ سے آپ اس کا لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، ورنہ یہ جمع کے لیے آتا ہے تو میں نے آپ کو ساری چیز سمجھائی۔ اچھا، پھر جو چیز ہم نے دوسرے نمبر پہ پڑھی تھی وہ تھی یہ مثال، یہ کسی اسم کے آخر میں جیسے مسلمون ہے اس کے آخر میں مسلماتن، تو وہ کیا بن گیا مؤنث بن گیا۔ اسی طرح مؤنث کی ایک اور علامت ہم نے پڑھی تھی کھڑی زبر اور یہ، جیسے کبریٰ، ٹھیک ہے، اکبر سب سے بڑا، اگر کوئی مذکر سیکھا ہے مذکر کے لیے آتا ہے تو اکبر سب سے بڑا، لیکن مؤنث کے لیے ہے تو کبریٰ سب سے بڑی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور علامت پڑھی تھی یہ، ٹھیک ہے، بیضاء صفراء، ٹھیک ہے، یہ ساری کیا چیزیں مؤنث کی علامت، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ساری سنگولر میں ہوتی ہیں واحد میں، اور ایک جمع کی علامت میں پڑھی ہے آخر میں الف تا یا کھڑی زبر تا، جیسے مسلمات مؤمنات، یہ جمع کے لیے آتی ہیں اور یہ سب مؤنث کے لیے آتی ہیں، مردوں کے لیے ان میں سے کوئی سیکھا نہیں۔ مسلمات سب اسلام لانے والی عورتیں، یہ جمع کے لیے نا، یہ صرف ایک جمع کے لیے، یہ سب واحد کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز ہم نے جو پڑھی تھی 5ویں نمبر پہ وہ ضمیریں ہم نے پڑھی تھی، ایک ہوا کی پڑھی، ہوا کا مطلب وہ، لیکن یہ آتا ہے ہوا مردوں کے لیے، مذکر کے لیے، مرد میں سمجھانے کی کہہ رہا ہوں، مذکر کے لیے، یہ بھی اس کا ترجمہ بھی وہ ہوتا ہے، یہ آتی ہے مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو اور یہ جو ہے یہ اسم ہے حرف کے آخر میں آتی ہے اور یہ مذکر کے لیے آتی ہے، اس کا ترجمہ میں نے مجھے بتایا ہے، جیسے اس کا، اس کی، اس کے، اپنا، اپنی، اپنے، اسے، ٹھیک ہے، اس طرح کے ترجمے، وہ یہ اس کے ترجمے آتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، میں نے مثالیں لی تھی رضی اللہ عنہ کو ذہن میں رکھیں، مثال ذہن میں ہوتی ہے نا پھر ترجمہ آسان ہے۔ رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہوا اس مرد سے، رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہوا اس عورت سے، عورتوں کے لیے جو صحابیات ہیں ان کے لیے رضی اللہ عنہ، مردوں کے لیے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، وہ اسی وجہ سے یہ ضمیر جو ہے مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا 6 نمبر پہ وہ ہم نے پڑھا ہے یہ صرف
اور کاف زیر تی. ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مؤنث کے لیے. ترجمے اس کے اسم فعل حرف کے آخر میں آتا ہے. ترجمہ کہیں اس کا تیرا تیری تیرے اپنا اپنی کرتے ہیں، کہیں تجھے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہیں اس کا ترجمہ تو کرتے ہیں. عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عورتوں کے لیے کی آتی ہے زیر کے ساتھ، مردوں کے لیے کاف زبر. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ تو ہوگی ریویژن پچھلا جو ہم نے پڑھا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح اگر آپ لکھ کے سامنے رکھ لیں، روزانہ دیکھ لیں، یا اس کا ہم نے کیا پڑھا تھا ویڈیو دیکھ لیں، تو وہ آپ کو ریوائز کرتے رہیں گے، یاد ہو جائیں گے. پھر آپ جہاں پر بھی آئیں گے آپ کو مسئلہ نہیں ہے. یہ بار بار چیزیں آئیں. یعنی آگے آج پڑھتے ہیں ہما کما تما. دیکھیں ایک تو ردم ہے، اس کا ردم میں بھی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ حافظ صاحب جانتے ہیں کہ جس طرح ضمیر پڑھائی جاتی ہے اس طرح نہیں پڑھائی. وہ مشکل ہوتا ہے کام، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اسے سر کو ناپ کو رکھنا یہ آسان طریقہ ہے. صرف آپ کو علامتیں بتائی جا رہی ہیں، اور وہ علامتیں اگر آپ کو یاد ہو جائیں، اس کے ترجمے کرنا یاد ہو جائے، تو آپ کے لیے قرآن کا ترجمہ کرنا مشکل نہیں. تو آج جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے ہما 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 اور ہما. یاد کرنا میرا مشکل نہیں ہے. اسے ردم بنانا ہما ہما ہما. کل جو ہم پڑھیں گے وہ کیا پڑھیں گے، اس کا بھی ردم ہے ہم کم تم. ٹھیک ہے، ہم کم تم، ہما کما تما، ہما کما تما. ہما کا ترجمہ جو ہے ان دونوں یا ان دونوں، یا کیا کہتے ہیں اپنا کرتے ہیں، اپنا اپنی اپنے. ٹھیک ہے، اور تم. اچھا پہلے تو یہ سمجھیے جتنے بھی میں نے ہما کما تما، ان میں دو افراد پائے جاتے ہیں. ان میں دو افراد پائے جاتے ہیں. تسنیہ اسے ہم کہتے ہیں، یعنی ترجمے میں دو افراد ہیں. آپ سمجھ لیں یہ دو بندوں کی بات ہوگی جہاں ہما کما تما ہے. ٹھیک ہے، ہما کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ان دونوں، ان دونوں وغیرہ، یا اپنا اپنی اپنے وغیرہ. جیسے قرآن کریم میں ایک دعا ہے والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رب ارحمہما کما ربیانی. آیا نا ہما، یہ دیکھیں ذرا رب ارحمہما کما. اچھا یہ کما نہیں، کما یہ کما ہے، یہ مثل کے لیے کما ربیانی سبھی. اب یہ دیکھیے اس کا ترجمہ میں صرف یہ بتا رب ارحمہما. اس کا کیا مطلب، اے میرے رب ارحم تو رحم فرما. رحم دیکھیں سیدھا سیدھا ارحم تو رحم فرما. ہما، ہما کا میں نے کہا ترجمہ کیا کرتا ہے ان دونوں، ان دونوں، ان دونوں، اپنا اپنی وغیرہ. ٹھیک ہے، ان دونوں پر، ان دونوں پر. اس کا ترجمہ کیا ہما ہے تو مشکل اس میں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہما کا ترجمہ ان دونوں آگے مثال دیا. اچھا میں نے کہا اپنا اپنی اپنے بھی ہوتا ہے کئی جگہ پر. یہ اصل میں نا شاپ و سباق آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ترجمہ آپ نے کیا کرنا ہے. مثلاً مائی بک اگر میں کہتا ہوں تو اس کا ترجمہ کیا ہے میری کتاب. لیکن اگر میں کہتا ہوں آئی ہیو ریڈ مائی بک، اس کا ترجمہ کیا ہے نہیں. آپ پورا ترجمہ کریں میں نے اپنی کتاب پڑھی ہے، یا میں اپنی کتاب پڑھ چکا ہوں. اب میں نے مائی کا ترجمہ اپنی کیا ہے. سیاق و سوال سے خود بخود آپ نے سیٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، وہاں میری ہو ہی نہیں سکتا نا. آپ کہیں کہ میں پڑھ چکا ہوں میری کتاب، یہ کر سکتے ہیں. آپ عبارت رہنمائی کرتی ہے، عبارت رہنمائی کرتی ہے. آپ نے یہاں ترجمہ کیا ہے. تو اس کی ایک اور مثال ہے جہاں اپنا اپنی آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ نے نسبت نہیں کرنی چاہیے جس سے بڑھ کر عالم بھی ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں علاقے میں. حضرت خضر کا ذکر ہے، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، حدیثوں میں نام ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کا وہاں قرآن کریم میں جو آ رہا ہے نا، وہاں آپ دیکھیں ناسیہ حوتہما، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. اب یہاں ہما ہے لیکن یہاں اس کا ترجمہ ہم نے اپنی کی ہے. یہ دیکھیں ناسیہ سیدھا سا ترجمہ، یقین جانے اتنا آسان ہے نا ترجمہ کرنا جس کی کوئی حد نہیں ہے. ناسیہ ایک بیماری ہے نسیان کی.
कौन सी बीमारी है? भूलने नासिया रूह का हुमा, लेकिन नासिया निसियान की बीमारी है, ठीक है, ये भूलने ही करना इसका। नासिया वो दोनों भूल गए, भूत कहते हैं मछली को, और हुमा मैंने अभी बताया उन दोनों या अपनी मछली, क्योंकि वो दो बंदे थे इसलिए हुमा यूज़ किए, मूसा थे और हज़रत यूशा बिन नून थे, दो बंदे इसलिए हुमा इस्तेमाल किए। बात समझ में आ रही? ये इसका रखना सादा सा हुमा को याद कर ले, जहाँ हुमा आए उन दोनों या अपना अपनी अपनी, ठीक है। सूरत का है ना वाक्य, ये सूरत का नहीं, ये हो गया हुमा। अब हुमा देखते हैं, काला फमन रब्बुकुमा या मूसा, कुरान में है, काला उसने कहा, फिरौन ने कहा, फमन रब्बुकुमा, इसका तुमा और तुमा दोनों का मतलब तुम दोनों आता है। हाँ, तुम दोनों का रब कौन है? मन रब्बुकुमा या मूसा है, मूसा तुम दोनों का रब, यानी हारून हज़रत मूसा दोनों गए थे, तो हज़रत मूसा को उन्होंने इकराम किया, कहा तुम दोनों का रब कौन? तो रब्बुकुमा का मतलब तुम दोनों, इसका मतलब था उन दोनों, इन दोनों वगैरह यहाँ पर आपने अपने, तो ये कुमा का मतलब और तुमा दोनों का मतलब ये, कुमा का और तुमा दोनों का, तुम दोनों, ठीक है ना। परेशानी की बात ही होगी, कुमा का भी और तुमा का भी, तुम, ठीक है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, काला फमन रब्बुकुमा या मूसा, अब यहाँ रब्बुकुमा आ गया ना, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब। उस फिरौन ने कहा, काला तो से बना है, उसने कहा फमन कौन है, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, या मूसा, या का मतलब है मूसा का, मूसा नाम है, मूसा तुम दोनों का रब कौन है। ये लेकिन कुमा हो गया है। अब तुमा की मिसाल देखते हैं, जैसे आता है अंतुमा, अंतुमा का मतलब तुम दोनों, तुमा का मतलब भी तुम दोनों, अंतुमा का मतलब भी तुमा जहाँ है वहाँ भी तुम दोनों। दरब्तुमा तुम दोनों ने मारा, जलस्तुमा तुम दोनों बैठे, ठीक है। कतबतुमा तुम दोनों ने लिखा, ठीक है। नसरतुमा तुम दोनों ने मदद की, शीतुमा तुम दोनों ने चाहा। पुराने करीम में है ये लफ्ज़ शीतुमा। वकुला मिन्हा रगदन, सूरह बकरा में, वकुला मिन्हा रगदन हैथु शीतुमा, कुला तुम दोनों खाओ, ठीक है। रगदन शेर होकर, मिन्हा इससे यानी इस जन्नत से खाओ, शेर होकर, हैथु शीतुमा जहाँ से तुम दोनों चाहो, तुम दोनों मैंने तर्जुमा किया, शीतुमा का मतलब तुम दोनों ने चाहा, तो जहाँ से तुम दोनों चाहो। तो जी आज हमने ये तीन पढ़ी हैं अलामतें, हुमा, कुमा और तुमा। ये बात से एक दो दफ़ा रट लेंगे तो आपको पता चलेगा। हुमा का मतलब है उन दोनों या इन दोनों, अपना अपनी अपने। कुमा और तुमा दोनों का मतलब है तुम दोनों, ठीक है। और कुछ मिसालें भी मैंने आपको बता दी कि किस तरह से तर्जुमा, ठीक है। अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी